اب بابا جی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے جمعۃ المبارک کا دن پسند کیا ہے. ہم نے 2:32 پر 6/9/1968 کو چلے جانا. یہ بات پورے پتوکی میں پورے علاقے میں پھیل گئی. تو اس وقت ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ احمد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوسٹنگ ود احمد. ناظرین، آج میں موجود ہوں حضرت بابا عباس کاظمی شاہ کے عرس مبارک پہ اور میرے ساتھ موجود ہیں بابا جی کے بھتیجے باقر صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بابا جی نے کس طریقے سے زندگی بسر کی اور ان کی کچھ کرامات کے بارے میں بتائیں اور کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں. میں نے یہ بھی سنا کہ آؤٹ آف کنٹری سے بھی پتوکی میں لوگ آتے ہیں بابا جی کے عرس مبارک پہ. آئیے اسی بارے سے بابا جی سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک کا. ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم کے لیے کچھ ٹائم نکالا. شکریہ محمد احمد صاحب. میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کے چینل کا بھی, اور ہوسٹ ود احمد میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے بزرگان دین پر آ کر چلے ہم سے سوال تو کیا, پوچھا تو ہے کہ بابا جی کی زندگی کے بارے میں. الحمدللہ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں, کیونکہ بہت کم لوگ اس بادامنی کے دور میں, افراتفری کے دور میں لوگ کم پوچھتے ہیں. مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ بابا جی نے اپنی زندگی کہاں بسر کی اور پتوکی میں کتنی دیر انہوں نے ٹائم سپینڈ کیا؟ الحمدللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب تعریفیں زیب ہیں اللہ تعالیٰ کو. بابا حضرت سخی عباس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ بزرگان دین نے دین اسلام کی آبیاری کی, اور یہ تاریخ کے اوراق گواہی دیتے ہیں. تو بابا جی ہندوستان برصغیر پاک و ہند میں بھی اسلام کی تبلیغ کرتے رہے, اور اس کے بعد پارٹیشن کے بعد پنجاب میں آ کر ڈسٹرکٹ قصور میں بھی ایک معتبر شخصیت کا نام حضرت سخی بابا عباس رحمۃ اللہ علیہ ہے. اچھا بابا جی, اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ آپ نے حضرت بابا عباس کاظمی شاہ پہ یعنی کہ بک بھی لکھی ہے, اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا, میرے ناظرین کو گائیڈ کیجیے گا. جی محمد احمد صاحب, میں نے واقعی بابا عباس سرکار رحمۃ اللہ علیہ پر ریسرچ کر کے ایک مستند اور بڑی خوبصورت ان کے واقعات کی بک لکھی, اور یہ عصر حاضر کی اہم ترین ضرورت تھی, اس لیے کہ بہت سارے بزرگان دین پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور منظر عام پر بھی آئی ہیں, لیکن حضرت سخی بابا عباس رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی کتاب منظر عام پر نہیں. لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ جی بابا جی کی منزل کیا ہے, بابا جی کہاں کے رہنے والے ہیں, اور بابا جی کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو اس حوالے سے میں نے بابا جی پر ریسرچ کی. میں ان جگہ پر ہر اس جگہ پر پہنچا جہاں پر بابا عباس نے اپنی منزل کے ایام گزارے تھے. ماشاءاللہ. اچھا, اس بک کا نام بتائیں گے آپ, کیا جو آپ نے بک لکھی ہے؟ ہاں جی احمد صاحب, میں نے وہ بک سمان حیات حضرت سخی بابا عباس رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے, اور وہ تقریباً 2-2.5 صفحات پر مشتمل ہے, اور اس میں بابا جی کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے. ویسے تو بزرگان دین پر ایک لفظ بھی انسان نہیں لکھ سکتا, کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں, اور یہ خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ مجھے بابا جی کی کچھ کرامات بتائیں, مجھے بتائیں, میرے ناظرین کو بتائیں. جی بابا جی کی کچھ کرامات. بابا جی کی کرامات کے بہت سارے پہلو ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہندوستان میں بابا جی نے جو اسلام کی تبلیغ کی, اس آپ سے متاثر ہو کر, آپ کے اخلاق سے, آپ کے کرامات سے متاثر ہو کر بہت سارے سکھ اور ہندو حلقہ باگوش اسلام ہوئے. آپ کے ہاتھ پر بہت سارے لوگوں نے مسلمان ہونے کا شرف حاصل کیا. تو اسی طرح پھر بابا جی نے بعد میں پنجاب میں آ کر اپنی یہ تبلیغ کا, رشد و ہدایت کا, جو قرآن و سنت کا, اس پر عمل کرتے ہوئے جو سلسلہ جاری رکھا, وہ آج تک جاری ہے. اچھا, اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو عرس مبارک ہے یہ کتنے دن چلتا ہے؟ جی بابا جی کا عرس کا 3 دن کا ٹائم ہے, 6, 7, 8 ستمبر.
تو ظاہر ہے بابا جی 1968 میں بابا جی نے وصال کیا تھا 6/9/1968. تو اب 54 سال ہو گئے ہیں بابا جی کی یہ عرس کی تقریبات ہوتے ہوئے. اچھا، اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں؟ میں نے سنا کہ بہت دور دراز علاقوں سے لوگ آتے ہیں، آؤٹ آف کنٹری سے بھی آتے ہیں، تو اس کے بارے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. چونکہ بابا جی میں نے آپ کو بتایا کہ بابا جی ہندوستان کے بزرگ ہیں. 1914 میں وہاں ہندوستان میں پیدا ہوئے، ضلع فیروز پور میں. تو وہاں کے بھی لوگ بابا جی کے بڑے موتقد ہیں، وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں. اس کے علاوہ جو پارٹیشن کے بعد لوگ ادھر سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، وہ ان فیملیوں میں سے راجپوت فیملی ہے، ان فیملیوں میں سے ارائیں فیملی ہے، ان فیملیوں میں سے سادات فیملی ہے، ان فیملیوں میں سے دیگر اور فیملی بہت ساری ہے. ان کے جو خاندان ہیں نسل در نسل وہ بابا جی کے مزار پر حاضری دیتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ بابا جی کے جو آخری لمحات تھے، جب ان کے زندگی کے آخری لمحات سے انہوں نے کیسے بسر کی ہے، کیسے گزارے؟ بہت ہی اچھا سوال آپ کا اور بتانے والا ہے. اور بابا جی کے جو آخری لمحات ہے بڑے یادگار لمحات ہے. بابا جی نے آخری لمحات کو ایک ایک لمحے کو امر کر دیا. وہ اس لیے کہ بابا جی نے اپنی وصال سے پہلے 8 دن بھی لوگ کہتے ہیں، 15 دن بھی کہتے ہیں، مہینہ بھی کہتے ہیں، کہ بتا دیا تھا لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے اس دنیا فانی سے چلے جانا ہے. جس نے مجھے ملنا ہے وہ ملنا ہے مل لے. اب بابا جی نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے جمعۃ المبارک کا دن پسند کیا ہے. ہم نے 2:32 پر 6/9/1968 کو چلے جانا. یہ بات پورے پتوکی میں پورے علاقے میں پھیل گئی. تو اس وقت جب بابا جی کا وصال کا وقت آیا تو ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. جہاں پر مریدین، زائرین، لوگ دیکھنے والے موجود تھے. وہاں پر ڈاکٹر کو بھی آنا پڑا، پولیس کو بھی رش کو کنٹرول کرنے کے لیے آنا پڑا. لیکن اللہ کے کرم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے جو وقت بتایا، جو ٹائم بتایا، اسی وقت پر آپ اشاش بشاش تھے اور بڑے فاتحانہ انداز میں کہہ رہے تھے کہ ہم جا رہے ہیں دنیا سے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین، آپ نے ماشاءاللہ جو بابا جی کے بھتیجے ہیں باقر صاحب، ان کی گفتگو کو سنا کہ انہوں نے کس طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا کہ بابا جی نے کس طریقے سے زندگی بسر کی اور ان کے آخری لمحات کیا تھے وہ بھی آپ نے جانا. اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بابا جی نے بتایا کہ یہاں پہ لوگ آؤٹ آف کنٹری سے بھی آتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد یاسین کو اجازت دیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.